بھارت کی آبی جارحیت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دریائے چناب کا پانی روک لیا۔ ہڈمرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ صرف 5300 کیوسک رہ گیا۔ گزشتہ ہفتے دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسک تھا۔ ذرائع کے مطابق بھارت بگلہار ڈیم میں پانی جمع کر رہا ہے۔ چناب میں پانی کے بہاؤ میں مزید کمی متوقع ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج 5 بجے ہوگا۔ بھارتی جنگی جنون کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ۔ حکومت کی طرف سے قومی بیانیہ اور پالیسی بھی وضع کی جائے گی۔ حکومت ایوان کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر اپنی حکمت عملی سے آگاہ کرے گی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں امریکی اخبار نے آرمی چیف کے قائدانہ کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اخبار نے لکھا، آرمی چیف نے پاکستان کے واضح موقف کو تشکیل دیا اور دو ٹوک کہا۔ بھارت کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ان کا خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے عزم کا ادا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے سیاسی معاشی مشکلات میں گھری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا۔ پاکستان پر آئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ صدر سلامتی کونسل کا کہنا ہے خطے میں بڑھتی کشیدگی باعث تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، جارحانہ بھارتی اقدامات، اشتعال انگیزی اور بیانات سے آگاہ کیا جائے گا۔ خصوصی طور پر سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ قطر کے دوران قطر کے وزیر داخلہ خلیفہ بن حماد بن خلیفہ الثانی سے ملاقات۔ وزیر داخلہ نے پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، پاکستان نے بھارت کو پہلگام واقعے کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ دنیا کے سامنے حقیقت آنی چاہیے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ قطر کے وزیر داخلہ کی پاکستان سے تعاون کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بین الاقوامی و مقامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، دہشت گردوں کے مبینہ کیمپوں کا بھارت کا الزام جھوٹا، بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ آزاد کشمیر میں زمینی حقائق سامنے ہیں۔ عالمی میڈیا نے بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس میزائل زمین سے زمین پر ہدف کو 120 کلومیٹر دور تک کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، میزائل کے آپریشنل اور ٹیکنیکل امور سمیت نیویگیشن سسٹم کا مشاہدہ کیا گیا۔ میزائل کے کامیاب تجربے پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف اور آرمی چیف کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا، تربیتی لانچ کی کامیابی سے واضح ہو گیا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعظم کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، ملک کی دفاع کے لیے بھرپور تیاری پر اطمینان کا اظہار۔ اپنی خود مختاری اور قومی مفاد کا ہر حال میں تحفظ کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے گفتگو۔ روسی وزیر خارجہ کا خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش، مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے پہلے سرگئی لاروف نے بھارتی ہم منصب پر زور دیا، کشیدگی بڑھانے کے بجائے بات چیت کو ترجیح دے۔ بھارت میں دہشت گردی، جرائم اور ریپ کے بڑھتے واقعات، امریکہ نے اپنے شہریوں کو بھارت کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ خارجہ نے بتایا، بھارتی سیاحتی مقامات پر پرتشدد جرائم اور جنسی حملوں کی رپورٹس ہیں۔ پاکستان بھارت سرحدوں پر مسلح تصادم کے خطرات ہیں۔ سیکیورٹی خدشات پر پاکستانی حکومت نے امریکی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کر دی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خطرات کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ برطانیہ کا بھی اپنے شہریوں کے لیے پاکستان اور بھارت سے متعلق سفری انتباہ جاری۔ برطانوی حکومت کی اپنے شہریوں کو پاکستان اور بھارت کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھارتی خواتین کے مودی حکومت سے سخت سوالات۔
کہتی ہیں بہار میں انتخابات ہونے والے ہیں، اس لیے پہلگام حملے کی حقیقت چھپائی جا رہی ہے۔ مودی تو بولتا تھا فوج اتنی طاقتور ہے پرندہ پر نہیں مار سکتا، پھر دہشت گرد کیسے آ گئے؟ ٹی وی شو میں شریک بھارتی خاتون نے پوچھا لوگوں کو قتل کرنے کے بعد دہشت گرد کیسے فرار ہوئے؟ سیکیورٹی خدشات کے باوجود مؤثر اقدامات کیوں نہ کیے گئے؟ بھارتی سکھ نے میجر گورو آریہ کی اصلیت کھول دی، بولے پنجاب کی 2 بٹالین کی نفری گجرات بارڈر پر کھڑی کر دو تو گورو آریہ جیسے لوگ اپنی دھوتی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ جنگ کے حالات ہوں تو گورو آریہ جیسے لوگ صابن کھا لیتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے جب بھی بارڈر پر لڑائی چھڑی وہاں سکھوں نے مقابلہ کیا۔ جناح ہاؤس کا گیٹ پھلانگ کر گئے تھے یا اندر سے کسی نے کھولا؟ جناح ہاؤس کا گیٹ اندر سے کسی نے کھولا تو ملی بھگت کا جرم بنے گا۔ جسٹس مسرت ہلالی کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا 9 مئی کو جو ہوا وہ جرم کی نیت سے ہوا؟ اٹارنی جنرل نے کہا 9 مئی کو جو ہوا وہ جرم ہی تھا، تمام واقعات اتفاقیہ نہیں تھے، رات 9 بجے تک پوری کور غیر فعال ہو چکی تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا فوج نے کسی افسر کے خلاف فوجداری کارروائی بھی کی؟ اٹارنی جنرل نے بتایا 3 اعلیٰ افسران کو بغیر پینشن اور مراعات ریٹائر کیا گیا۔ ریٹائر ہونے والوں میں 1 لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئر اور لیفٹیننٹ کرنل شامل ہیں۔ 14 افسران کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا، اس کا مطلب انہیں مزید ترقی نہیں مل سکتی۔ اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو اسی ہفتے سنایا جائے گا۔ سندھ میں سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب کل ہوگا۔ سندھ اسمبلی کے ایوان کو پولنگ اسٹیشن قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی سامان کی ترسیل کر دی۔ پیپلز پارٹی کے وقار مہدی اور MQM کی نگہت مرزا میں مقابلہ ہوگا۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے خالد مقبول کی قیادت میں MQM کے ارکان اسمبلی کی ملاقات، اپنے اپنے حلقوں کے عوامی مسائل اور مختلف تجاویز سے آگاہ کیا۔ گورنر نے مسائل کے حل میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا صوبائی حکومت سے امید نہیں ہے، ارکان اسمبلی اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کریں۔ MQM سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے اجلاس سے گفتگو میں خالد مقبول نے کہا 22 اگست کے بعد سیاسی کم فہمی کا شکار چند لوگوں نے تاثر لیا، MQM ختم ہو گئی، ثابت کیا ہمارا وجود ہمارے حقوق کی جنگ سے جڑا ہے۔ اسٹیٹ بینک اگلے 1.5 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ شرح سود میں 50 سے 100 بیسس پوائنٹس کمی کا اعلان متوقع۔ بینکوں کے لیے موجودہ شرح سود 12% ہے۔ رواں مالی سال اسٹیٹ بینک شرح سود میں اب تک 10% کمی کر چکا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت مزید 3.33% گر گئی۔ لندن برنٹ کی قیمت $2.04 کمی سے $59.25 فی بیرل، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکسس کی قیمت $2.10 کمی سے $56.19 فی بیرل پر آ گئی۔ رائٹرز کے مطابق اوپیک پلس ممالک کا مسلسل دوسرے مہینے تیل کی پیداوار میں اضافے پر اتفاق۔ جون میں خام تیل کی پیداوار میں یومیہ 4,11,000 بیرل کا اضافہ کیا جائے گا۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم سندھ پر اثر انداز۔ کراچی میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں، کچھ علاقوں میں بوندا باندی بھی ہوئی۔ خیرپور اور شکارپور سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی موسلا دھار بارش اور ژالہ باری۔ کئی علاقوں میں بجلی معطل۔ میرپور خاص ڈویژن میں تیز ہواؤں کی وجہ سے آم کے باغات کو نقصان پہنچا۔ دادو میں گرد و غبار کے طوفان سے متعدد درخت اور بجلی کے پول اکھڑ گئے۔ نواب شاہ میں گھر کی دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق، خاتون زخمی ہوئی۔